الرحمن الرحيم ويجوز التتبع قاعدا بغير عذر وإن افتتح التتبع قائما ثم أعيا فلا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط أو يقعد. ويجوز صلاة التتبع على الدابة إيماء للمسافر بالاتفاق وللمقيم عند أبي حنيفة رحمه الله. أما الفرائض فيجوز أيضا بالأعذار التي ذكرناها في فصل التيمم وكذا شيخ ركب دابة ولم يقدر على النزول أو امرأة ليس معها بسم الله الرحمن يصليان الرحيم عليها. والمصلي على الدابة يؤمن بالركوع والسجود اور یوں میں پڑھ دو بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع كالمصلي قاعدا بالإيماء ولو سجد على شيء وضع عنده أو على سرجه لا يجوز لأن الصلاة على دابة إنما علی الفلام کو نہیں الدابت ہے على حلال پڑھنے الدابة مان گیا شمسی کمری تنے کو نہیں قانون الدابة إنما شرعت مجول شرعت بالإيماء ولو كانت على سرجه نجاسة لا تمنع وقيل تمنع ولو صلى في السفينة قائدا من غير عذر تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا تجوز إلا من عذر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ مسئلہ جی اچھا جی جائز ہے نفل بیٹھ کر بغیر عذر کے مسئلہ جی. اور جائز ہے تطوع کیا مطلب سننا یعنی یہ کہ نماز پڑھے تطوع کی اور باقی نوافل کی بیٹھ کر بغیر عذر کے. یہ جو نماز ہے نا فرضوں کے علاوہ تطوع سنتے بھی اس میں داخل ہیں. یہ عذر نہ ہو تب بھی بیٹھ کر جائز ہے. عذر کیونکہ عذر کے ساتھ تو فرض بیٹھ کر جائز ہے. عذر نہ ہو کھڑا ہو سکتا ہے تو تطوع پھر بھی بیٹھ کر پڑھنے. دلیل باوجہ اس حدیث کے کہ نکالا ہے جماعت نے مگر مسلم شریف کے علاوہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال حضرت عمران فرماتے ہیں سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رجل کی نماز کے بارے میں. عمران فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سوال کیا رجل کی نماز کے بارے میں بیٹھ کر کہ کیا بیٹھ کر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. فقالا تو پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر پس وہ افضل ہے اور جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر پس اس کے لیے نصف اجر ہے کھڑے ہونے والے کا. تو یہ تو پتہ لگا بھی بہ کے ہو جاندی ہے اجر کم میں ہو جاندی ہے. اور وہ بندہ جو نماز پڑھے لیٹ کر پس اس کے لیے نصف اجر ہے بیٹھنے والے کا. اس جملے پر آگے ابن الحمام کا تبصرہ آ رہا ہے ذرا یہ جملہ آخری یاد رکھنا. توجہ کر رہی تھوڑا مسئلہ اہم یہ تھے. علامہ نووی نے فرمایا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے یہ حدیث نافلہ کے بارے میں ہے. اے جڑا بھی کھلو کے پڑھ سکتا ہے تے بہ کے پڑھے تے کھلون نالو ادھا اجر. بہ کے پڑھ سکتا ہے تے لمحہ پہ کے پڑھے تے ادھا اجر. لیکن لمے پین تے کسی دا عمل یا فتویٰ نہیں ہے گا. صرف دو ہی گلاں نے کہ کھلو کے پڑھ سکتا ہے سنتا نفل تے بہ کے پڑھتا ہے تے کی ہو جائے گا اجر ادھا ہو جائے گا جڑا حدیث پا کے جو بول کے. لیکن علامہ نووی فرماندے نے کہ عنوان کی فرمایا حدیث کن دے بارے وچ فرضاں دے بارے چ نہیں. کیوں
فرضاں دے بارے سنو. بہر الفری گل مگی علامہ نووی رحمہ اللہ دی. بہر الفریضہ پس نہیں جائز بیٹھنا کس میں؟ پس اگر عاجز آ جائے تو پھر نہیں کم ہوگا اس کے اجر سے انتہا. اگر فرضوں میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے مجبور ہو جائے بیٹھ کر پڑھے تو اس کا اجر ادا نہیں ہوگا. بھی ایک بندے نے کھلو کے پڑھی ہے تو ایک بندے فرض مجبوراً بہ کے پڑھے نے تو ان دے فرضاں دا ثواب ادا ہو جائے ان دے نال جنہیں کھلو کے پڑھے نے. یہ نہیں ہے گا. یہ صحیح بندہ نفل کھلو کے پڑھے 2 رکعتاں پھر وہی بندہ 2 رکعتاں بہ کے پڑھے بہن دیاں دا ثواب کھلون نالوں ادا ہے. یہ ان دی گل ہے. ہوں سنیا جی کہ بھی اتنے مراد اے وے اور دلیل پکڑی علماء نے کہ عاجز کے اجر کا نقص نہیں لعدم نقص ہے کہ جو عاجز آ جائے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کا اجر کم نہیں. تیرا دھیان کرے جی مسئلے رل مل جانے جی. اس پر دلیل حدیث بخاری شریف کے ساتھ جو باب الجہاد میں ہے وہ حدیث سنو. اوتھے حدیث ہے کہ سونے فرمایا کہ اذا مارد العبد جب بیمار ہو جائے بندہ یا مسافر ہو جائے تو لکھا جاتا ہے اس کے لیے مثل اس کے جو عمل کرتا تھا مقیم صحیح. بندہ بیمار ہو جائے بیماری دی وجہ تو جڑے عمل رہ جائے فرشتے لکھتے رہتے ہیں. بندہ مسافر ہو جائے سفر دی وجہ تو جڑے اندے معمولات نیکی دے رہ گئے نے نا وہ فرشتے اے جے نا امتحان تک کرو نا کوتے بالا ہو کل مک گئے. پھر یہ جو ہے نا کہ اگر نفل بیٹھ کر پڑھیں فرضوں کے علاوہ تو ثواب آدھا ہے. یہ امتیوں کے بارے میں ہے. کن کے بارے میں؟ پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص ہے اس حکم سے. سرکار یہ نہیں کہ اگر سرکار بہ کے نفل پڑھیں تو ثواب کی ہو جائے گا. سرکار اس حکم میں داخل نہیں ہے. سرکار اور سنو حدیث باوجہ اس حدیث کے جو مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے حدثتو مجھے حدیث بیان کی گئی مطلب حدث تو پڑھے پہ حدثتو مجھے حدیث میں کسے صحابی دسی مجھے حدیث سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رجل کی نماز بیٹھ کر نصف ہے قائم کی نماز کے. سمجھا رہی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پس میں حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں پس پایا میں نے سرکار کو نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر. عرض کی میں نے سونیوں حدثتو حدیث پہنچائی گئی ہے مجھے کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے فرمایا ہے کہ رجل کی نماز بیٹھ کر نصف پر ہے قائم کی نماز سے اور حالانکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو. جی مینو جی حدیث پہنچی ہے تو تسی آپ اللہ اکبر قالا فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں جو میں نے فرمایا جو آپ تک بات پہنچی میں نہیں فرمائی ہے. اجل کا مطلب جڑی گل تیرے تک پہنچی ہے میرا فرمان ہے. اور لیکن میں نہیں ہوں تم میں سے کسی ایک کی مثل لیکن میں تمہاری مثل نہیں ہوں. اچھا جی تو فرمایا کہ لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی مثل نہیں ہوں. ہوں ذرا گل سنیا جی بابے رہندی ایک تو حدیث ہے نا پہلے کہ ثواب ادا ہو گیا. ایک دوجا ہے کہ جڑا لمیا پہ کے پڑھے ان دا ثواب ادا ہو گیا بہن نالوں. کہا ہے فرمایا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے یہ خذ ھذا اور حدیث میں جو ہے صلاۃ نائم کی نصف پر ہے قائد کی نماز سے نہیں جانتا میں نماز نائم کی کہ جائز ہو مگر فرضوں میں عجز کی حالت میں قعود سے. پہ جڑا ہے نا ساغ یا سوغ جائز ہونا
کہ یہ جڑے نا بھئی ایک لمیا پہ کے نماز یہ تو صرف اور صرف فرضی نماز جائز ہے تو جدوں بندہ عاجز ہوئے جی، نفل تو لمیا پہ کے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ جدوں فرض بیمار ہوئے گا تو پھر نفل میں نال پڑھتا رہے گا، لیکن اونج بھی بندہ بہ سکتا ہوئے تو کی کرے لمیا پہ کے نفل پڑھے، یہ گل کو نہیں ہے گی، یہ گل یہ تو صرف فرضاں دی گل ہے کہ فرض بہ کے نہیں پڑھ سکتا تو کی کرے۔ وَهَذَا اور یہ اس وقت میلان کیا جائے گا، کرو میلان کرنا، میلان کیا جائے گا ان کے حمل کرنے پر حدیث کو نفل پر جو میں پیچھے پڑھیا جی تو لہٰذا بھی یہ حدیث دا مطلب ہے بھی ایک کس تے وے اے بھئی نفل پر تے اور والا تقدیر کون فی الفرض، اور حدیث کے فرض کے بارے میں ہونے کی تقدیر پر نہیں کم ہوتا اس سے اجر قائم کا کوئی شے۔ جس حدیث نو نفلاں تے عمل کرو کس تے تے پھر تیسری صورت کو نہیں جائز کیڑی بھی بندہ بہ کے پڑھ سکتا ہوئے تے لمیا پہ کے پڑھے تے ثواب ادا ہو جاوے دی اجازت ہی نہیں، ان دی تیسری صورت دی اجازت نہیں کیڑی کہ بہ کے کی شے تے کی کرے تے ہو جان تے ثواب ادا ہو جان دی اجازت نہیں، جے عمل کرو کس تے نفل تے تیسری صورت کو نہیں بندی تے جے نو عمل کرو فرض ہوتے تے فرضاں میں جدوں نے پڑھنی ادو جدوں مجبور ہونا تو ثواب وچ کمی کوئی نہیں ہونی۔ ہن اے بیان نے ابن ماں بھی جوڑ کیویں جڑے گا، نہیں گل سمجھی بھی حدیث پاک ہے جی بھی لمیا پہ کے ان دا ثواب ادا ہے بہن دی نماز نالوں، بھی جے تا حدیث ہے نفلاں دے بارے چ تے لمیا پہن دا تا قائل ہی کوئی نہیں، سمجھو بھی بہ کے پڑھ سکتا ہے تو لمیا پہ کے پڑھے تو ادا ہو جائے گا، اس دا کوئی بھی قائل نہیں، بھی پچھلا جو کچھ بابیاں سمجھا انہیں یہ نہیں سمجھا۔ تو جے اے حدیث ہوئے فرضاں دے بارے وچ بھی فرض جڑے لمے پہ کے تو جائز ہی ادوں نے جدوں کیے بہ نہیں سکتا تو جدوں بہ نہ سکے تو مجبوری دے حالت وچ جویں پڑھے گا ان دا ثواب کم نہیں ہوئے گا، پورا ہوئے گا۔ اے بابے نے گل چھیڑی ہے جی، کنے نے؟ بابے ابن حمام نے جی، وہدے نے گلیں انہاں دیاں جی، مطلب چنگی بھلی پیڑھی گل کرتے ہیں۔ اور حدیث وہ حدیث کے دلیل پکڑی اس کے ساتھ علی خلاف ذالک، اس کے خلاف پر محض فائدہ دیتی ہے کتابت مثل اس کی جو ہو عمل کرتا مقیم صحیح۔ پیچھے نے دلیل دیتی ہے نا کہ سونے بھی اے ثواب جڑا ہے نا بھئی فرضاں دا ثواب کم نہیں ہوندا، او جو پیچھے او واستدلو کہ عاجز کا ثواب کم نہیں ہوتا، اس تے جڑی دلیل دیتی وہ تو بھی دیتی نے بھی سونا فرمایا جڑا بندہ مسافر ہے، جڑا بندہ بیمار ہے، بیماری یا سفر دی وجہ تو اندے اجر کم نہیں ہوندے، یہ دلیل پیچھے آئی کہ نہیں؟ اس تو گل کرتے ہیں کہندے نے کہ یہ جو محض اور دلیل پکڑی اس کے ساتھ اس کے خلاف پر محض فائدہ دیتی ہے، وہ تو یہ فائدہ دیتی ہے کہ مقیم جب مسافر ہو گیا تو اس کے عمل لکھے جاتے ہیں، بیمار جب بیمار ہو گیا نہ صحیح جب مریض ہو گیا تو اس کے جو اب کر نہیں رہا کر لکھے جا رہے ہیں، اس سے تو یہ مطلب ہے محض عاقہ المرض، محض روک دیا اس کو مرض نے اس سے کہ کرے کوئی شے بالکل، اور یہ تو یہ سمجھ آیا، یہ تو انہوں دے بارے کہ جڑے مولوی جی کر نہیں سکتے، سفر دی وجہ تو معمولات خراب ہو گئے یا بیماری دی وجہ تو چیزاں وظائف رہ گئے، تو حکم ہوندا ہے کہ اے مجبور ہو گیا تے اندے نیکیاں لکھی رکھو، تے کیتا کچھ نہیں کیتا تے نیکیاں، یہ تو یہ حدیث ہے جی۔ اور یہ بات نہیں مستلزم شمار کرنا اس کا کہ پڑھے وہ بیٹھ کر نماز کے ساتھ کھڑے ہو کر، اندے وچ تو گل ہی نہیں کہ بہ کے پڑھے تے ادھا ثواب کھلو کے پڑھے تے،
پورا ثواب ہوتا. پچھلی حدیث ہے جی دوجی سی ہو جی. واسطے جائز ہونے اس کے شمار کرنے کے نصف، پھر کامل ہو جائے اس کے لیے ہر عمل سے یا غیر اس کا بطور فضل، وگرنہ پس معارضہ قائم ہے، نہیں زائل ہوگا مگر نماز کی تجویز کے ساتھ لیٹ کر. اور نہیں جانتا میں اس کو اپنی فقہ میں کہ کسی نے یہ بھی اجازت دی ہو کہ نفل بیٹھ کر پڑھ سکتا تھا لیکن لیٹ کر پڑھے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے جی. اگلا مسئلہ گل ٹردی بھی کھل جاندی ہے. اور وہ شے کہ فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ موجہ ہے، وہ یعنی وہ زیادہ واضح ہے، کیونکہ حضرت عمران کی جو حدیث ہے اور پچھلی پہلے صفحے تھے محض وہ مرض کے بارے میں ہے کہ جس وقت کے ذکر کیا اس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اور فرمایا وہ صحیح ہے. تو وہ تو مرض کے بارے میں ہے. ہوں اصل جڑا ہے نا بے نوافل بہ کے پڑھنے جائز نے اس اتنے وہ نہیں دلیل بن سکتی. وہ تو دلیل بنتی ہے مرض واسطے جی، کیونکہ لیٹنا تو مرض کی حالت میں ہوں. ہوں نفل بہ کے پڑھنے کی اجازت آتے ہیں، اسی دلیل دینے ہور دلیل بناؤ. اولا اس وقت دلیل پکڑنی نوافل میں بیٹھنے کے جواز پر بغیر عذر کے، وہ دلیل ہے اجماع. وہ دلیل ہے کہ سب نے اجماع کیا ہے بالاجماع کہ بے اجماع ہے کہ نفل بیٹھ کر باوجود قدرت کے پڑھ سکتا ہے. ایک دلیل. دوسری واب فعلہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے پڑھے. عبداللہ بن عمر کو آیا نا جی، لہذا جو کام سونے کیتا ہو جائز ہے، کیے جائز ہے. دوسرا اور اس حدیث کے ساتھ کہ روایت کی اس حدیث کے ساتھ کہ روایت کی اس کو ابن ابی شیبہ نے جناب مسیب بن رافع کاہلی سے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ نماز بیٹھنے والے کی نصف پر ہے کھڑے ہونے والے کی نماز سے، مگر عذر کی وجہ سے ہو تو پھر نصف نہیں ہوتی. الا من عذر، عذر کی وجہ سے ہو تو بس ختم ہو گیا. ہوں ایک گل مک گئی ابن حمام دی، وہ علامہ حلبی دی شرح ہوں پھر شروع ہو گئی پچھوں. وہ جڑا پیچھے گل کیتی سی وہ متن وچ بے تطوع دے وچ بغیر عذر دے بہ کے پڑھنے جائز نے، اوتھے جوڑنا ہے مسئلہ. ہوں سمجھی گل، پچھلی مولوی جی گل مک گئی. پیچھا چلو متن وال. پھر قول مصنف علیہ رحمہ کا جائز ہے تطوع، پیچھے کڈو نا پڑھے بے تطوع جائز ہے بغیر عذر کے کی کر کے بہ کے. کہندے نے اے جڑا قول مسئلہ ہے نا مستثنا کیا گیا سے فجر کی سنتوں کو. کس کو؟ کیونکہ وہ نہیں صحیح بیٹھ کر بغیر عذر کے. فجر کی سنتیں اگر عذر نہیں ہے تو بہ کے جائز نہیں ہے، کھلو کے پڑھے کی شے. اور بعض نے مستثنا کیا ہے تراویح کو بھی، اے بھی اگر عذر نہ ہوئے تھے بہ کے نہ پڑھے. کیوں؟ باوجہ تاکید تراویح کے، جیسے فجر کی سنتیں، جیسے کیونکہ فجر کی سنتوں میں بعض فقہا کے وجوب کا بھی قول ہے. اچھا جی بعض نے فرق کیتا ہے اور فرق کیا ہے بعض نے تراویح اور سنت فجر کے درمیان، پس جائز رکھا ہے تراویح کو بیٹھ کر باوجود کھڑے ہونے کی قدرت تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، نہ کہ فجر کی سنتیں. فرمایا قاضی خان نے یہی صحیح ہے کہ تراویح جو ہے نا وہ عذر کے بغیر بھی، لیکن قالا تو ہوں عذر نہیں تو بہ کے پڑھے گا تو ثواب پورا کیا تھا. ہاں قالا قاضی خان نے فرمایا وجہ فرق یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اتنی مؤکدہ ہیں کہ ان میں کسی کا خلاف نہیں ہے، اور تراویح تاکید میں دونہا فجر کی سنتوں سے کم ہے. کون؟ تراویح. پس نہیں جائز برابری ان کے درمیان. باقی مسئلہ جدو انہیں نفل کھلو سکتا ہے تو بہ کے پڑھے تو بہنا کیویں؟ بہنا آندے نے کلام بیٹھنے کی صفت میں جیسا کہ گزر گئی ہے مریض میں. جدو بہنے دی اجازت ہے نا تو لہذا چوکھڑی مار کے بھی بہ سکتا ہے. لمبی قرات کرنی تو کی کرے، اور جب پیچھے تفصیل نہیں آئی
بھی جی میں مرضی بہ جائے ان دی اجازت ہے جی. مسئلہ جی توجہ جی. اور اگر شروع کیے تطوع کھڑے ہو کر کی کتے ان تطوع میں زور تو سنتا آئیں کو نہیں آئیں کیونکہ صرف صبح دی کڑیاں نے صرف تراویاں کڑیاں پھر وچ پا دیتی ہیں بھی صرف کون رہ گئی ہیں بس باقی سارے بھی قدرت ہوئے تو اس کے باوجود بوے گا ثواب بدہ ہوئے گا ہو جائے گا جی دھیان کرے جے. اور اگر شروع کیے تطوع کھڑے ہو کر ثم آیا اے کلا و تعب ماضی جے دو میں کلو نہیں جے گا یہ پھر تھک گیا کیا ہو گیا بھئی دل کیتا بجرہ بہ جاواں جی اونج کھلون دی ہمت ہے لیکن دل کیتا پس کوئی حرج نہیں اس کے لیے یہ کہ ٹیک لگا لے یعنی سہارا لے لے ڈنڈے پر کول کو ڈنڈا ہے اندر سے سہارا لے لوے جی یا دیوار پر یا اس کی مثل دیوار سے پیچھے تو نال ہی ٹیک لا لے پلر سے تو نال ادھر وقت میرے لو پلر سجے اس طرح نال ٹیک لا لے یا اس طرح نال لا لے پلر دے پیچھے کنڈ لا لے تے اگاں تو کنڈ لا سینہ لایا تو اگاں تو سجدہ کتے کرنا سو آخر ہنی کو تو تہا آگاں ہونے بھی سجدہ بھی تو کرنا سو نا پیچھے لگ سکتی کنڈ یا سجے کھبے یا اس دیوار نال کھلوتا ہے یا اس دیوار نال تو نال ذرا ٹیک لا لیے تو انہاں کبھی اجازت ہے کہ یہ نفلاں دی گل چل رہی ہے فرضاں وچ نہ کوڈی کھیڈیا جے یا او یا کودا یا بیٹھ جائے تے جا بہ گیا تے ساری صورتاں دی اجازت ہے کیتا کی سر نفل کیویں شروع کیتے تے پھر تھک گیا تے انہوں اجازت ہے انہوں توجہ کرے جی لِأَنَّهُ کیوں اجازت ہے اس لیے کہ یہ عذر ہے کیڑا تھکنا ایک ہی ہے تو پس جائز ہے اور نہیں مکروہ بالاتفاق. تفصیل تھوڑی جی بہرحال اگر ٹیک لگائی بغیر عذر کے یہ تو عذر سے تو ٹیک لائی تھک گیا تے بغیر عذر تو کدے ٹیک لاوے اگر ٹیک لگائی بغیر عذر کے تو پس بے شک یہ مکروہ ہے بالاتفاق. فرضاں دی گل نہیں ہو رہی تطوع اون دے وچ عذر نہیں تو کاندھ نال کی کیتا سو جیڑی تسی عادت پا لو گے پہ تسی سجدے وچ انگلیاں تسے نپ کے نہ رکھو 5-7 سال انگلیاں آکڑ جان کے ساری عمر رکھ نہیں سکو گے مڈو شروع کر دو کام تے 80 سال تک بھی کام چلتا جاتا ہے جی. اچھا جی تو پھر مکروہ ہے وجہ کیا ہے باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے یعنی سوء ادب کی سوء ادب میں نہیں بے ادبی برا ادب کی شاہ ہوندہ ہے بے ادبی کہ بڑا اللہ دے سامنے کھلوتا ہے تو جڑا ٹیکا پہ لاندہ اللہ کی تکلیف کوئی نہیں تے کی ہے بے ادبی او ایمین ہے پہ جی میں استاد دے کھلو کے گل سنو تو بندہ پیچھا کانڈا دیکھ رہا جی استاد جی ہون دسو بندہ عجیب لگتا ہے کہ نہیں خود اندر ملامت کرتا ہے بھئی یارے کی کر رہے ہیں تم جی اے وے کہ اس میں سوء ادب ہے. مسئلہ جی بہرحال بیٹھنا بغیر عذر کے افتتاح کے بعد کھڑے ہو کر شروع کیتے نفل کھڑے ہو کے کی کیتے تے وچ بہ گیا او مطلب جی مسئلہ ہے نا او یا خدا یا وچ بہ گیا او ٹیک دا مسئلہ تے آ گیا تے بھئی جڑا ہے نا اے باقی نے کی کیتا شروع کیتے قائمن بعد الافتتاح قائمن شروع کیتے کھلو کے تے وچ کی کیتا انہیں لیکن بیٹھا کہ میں بغیر نظر آ رہا ہے بہرحال بیٹھنا بغیر عذر کے مڈوں بہ کے شروع کرنے اور گل جے عذر کوئی نہیں کھلو کے شروع کیتے کوئی تھکاوٹ نہیں ککھ پریشانی نہیں بہ گیا ایک ایسا ہے اے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں اس طرح دھیان کرے جے اس اختلاف ہے. پس جائز ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لیکن مع الکراہت جائز ہے لیکن بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اختیار کیا اس کو صاحب ہدایہ نے اور بغیر کراہت کے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اختیار کیا اس کو فخر الاسلام نے اور یہی اصح ہے ویندے پہ ہو کہ فخر الاسلام دے نزدیک وے کہ اگر بغیر عذر تو میں بہ جاوے تو مکروہ کو نہیں ٹھیک ہے تو کیا کہ اصح یہی ہے اصح اے جے امام صاحب دا مذہب کہ بھی اگر وہ کھڑے شروع کیتے نے
ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਰੂ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਮਕਰੂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਦਾਇਆ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰੂ ਤਗੋ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਲਾ ਸਹੋ ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ ਔਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 2 ਵੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ कि पढ़ा दें वफ़ी किताब अल-फ़िक़्ह हनफिया कहते हैं जैसा कि फ़र्ज़ है क़याम 5 नमाज़ों में इसी तरह फ़र्ज़ है सलात वितर में भी पस नहीं सही सलात वितर मगर क़याम से और इसी की मिसल है सलात मंजूर जिसकी नज़र मानी हो और फजर की 2 रकतों की नमाज सही पर पस नहीं सही सलात इन दोनों की बेक़ूद से समझ आ गई जी कि नहीं समझ आए काल इब्न आबिदीन रहमहुल्लाह ताला हाज़िल मसला मुजमा अलैह ते भी क्या फर्ज़ां विच की क्याम फ़र्ज़ है वितरां विच भी जी जेड़े मन्नत मन्नी मेरे ज़िम्मा इन्हें नफल उन्हां विच भी क्याम फ़र्ज़ है हाँ अगर बह के कैद लावे इन्हें नफल में बह के पढ़ने ने तो फिर बह जाएगा जे नहीं लाई तो खलो के पढ़ने ने काल अलामा इब्न आबिदीन शामी काल अलामा इब्न आबिदीन रहमहुल्लाह अगली गल ओ सुन्नतुल फजर कि मैं कहता हूँ लेकिन हिलिया में इंदल कलाम अला सलात तरावीह कि अगर नमाज पढ़ी तरावीह की बैठ कर बग़ैर उज़र के बाज़ ने कहा ला यजूज़ो क्यास करते हुए फजर की सुन्नतों पर पस बेशक हर एक उन दोनों से सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नतुल फजर नहीं जायज़ बैठकर बग़ैर उज़र के बिलजमा जैसा कि वो रवायत है हसन बिन हसन की इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हसन बिन ज़ियाद की जैसा कि तसरीह की इसके साथ खुलासा ने और इसी तरह तरावीह भी लेकिन बाज़ ने कहा जायज़ है और क्या सुन्नत फ़जर पर गैर ताम है क्योंकि तरावीह कम हैं ताकीद में फ़जर की सुन्नतों से पस नहीं जायज़ तस्वीर उनके दरमियान इसमें इबारत समझ आई जी ये फतावा शामी दी इबारत है किंदी तो वो किसी ज़माने जो लोग फ़ख्र करते हैं कि जब यह अदाया पढ़ता था तो इसको शामी की इबारत समझ आ जाती थी यानी ये किताब जी शरह पढ़ते पे तो सारे अगलियां वड्डियां किताबां दी जुजियां नकल ने इबारत बयान ही एक किताब है तुसीं 50 किताबां नूं फेरा पे देंदे हो सारियां किताबां दा मुताला पे हुंदा है जी ऐ कि भी या भाई साबित है कि इख्तियार है कि बैठ कर पढ़ेगा खड़ा था जुजी भूल गई ना नफल खलो के पढ़ता है बस सही सलामत उधर को नहीं बह गया है तो हूँ ये कि साबित है तो इख्तियार है कि जायज़ हैं लेकिन मकरू ने तो शेख फ़खरुल इस्लाम फरमाया कि मकरू नहीं हो जाएंगे तो मकरू भी नहीं अगो आख्या कि वाह वाला सह तवज्जो जी उलमा कराम हुण सुनिया जे और फ़र्क दरमियान इसके किसके बैठने के भी अगर उन्हें जरा ना भाई टेक लाई है तो मकरू नहीं बह गया तो मकरू इख्तलाफ हो गया ना और फ़र्क दरमियान इसके बैठने के और दरमियान टेक लगाने के ये है कि इख्तियार दिया गया बंदा इब्तिदान दरमियान इसके कि शुरू करे ततव्वो खलो के और दरमियान इसके कि शुरू करे ततव्वो बह के जिसलिए वो सुनता नफल पढ़न लगा है शरीयत उन्हें इख्तियार देता है मर्जी हो तो खलो के पढ़ मर्जी है तो सिर्फ इन्ना जो बह के पढ़ेगा तो खलोन नालों सवाब अद्धा की है इब्तिदा जो उन्हें इख्तियार सी की सी तो कहते चूँकि इब्तिदा में इख्तियार है लिहाजा पस बाकी रहेगा ये इख्तियार इंतहा में भी जब शुरू में इख्तियार है तो चौथी रकात तक विच भी इख्तियार रहना मर्जी करे खलो के पढ़े मर्जी करे बह के पढ़े पस जायज़ होगा बिला कराहत समझ आइए और चूँकि ऐसी बैन ते खलोन दा और नहीं इख्तियार बेज़्यादा आ गई और नहीं इख्तियार दिया गया इब्तिदा में टेक लगाने के दरमियान और ना लगाने के दरमियान बग़ैर उज़र के बल्कि वो मकरू है इब्तिदान लेकिन ये उन्हें इब्तिदान इजाज़त नहीं मर्जी आते सीधा खलो के पढ़ मर्जी आते हिज करके पढ़ ये इजाज़त नहीं हैगी ये बग़ैर उज़र तो इजाज़त किंदी टेक दी
کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی سوء ادب یعنی بے ادبی اور اظہار کرنا ہے تجبر کا، وڈے بننے میں ٹیک لا کے کھلوتا ہوں، اس واسطے ٹیک لگانے کی اجازت اس کو ابتداءً نہیں تھی، سمجھیے؟ جب ابتداءً نہیں ہے تو بس اسی طرح انتہا میں بھی بغیر عذر کے ٹیک نہیں لگا سکتا، بغیر عذر کے بیٹھ سکتا ہے، چونکہ اس کو ابتداءً دونوں صورتوں کا اختیار تھا لہذا آخر تک رہے گا، اور چونکہ بغیر عذر کے ٹیک کا اختیار نہیں ہے شروع میں کیونکہ یہ بے ادبی ہے، تو لہذا نماز کے اندر بھی بغیر عذر کے ٹیک لگائے گا تو یہ بے ادبی ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی، سمجھیے؟ عذر پیچھے آیا پھر تو ٹھیک ہے نا، عذر تو بغیر تھک گیا پھر ٹھیک ہے، تھکیا نہیں کچھ بھی نہیں تو ٹیک لاندہ ہے تو ٹھیک نہیں ہے گا، نماز مکروہ ہے جی۔ اچھا جی، یہ تو سی امام صاحب دا مسلک تے ان دی دلیل آئی بھائی جن نے کھلو کے شروع کیتے بغیر عذر تو بہ گیا تے ٹھیک ہے، بغیر یہ جزی چل رہی ہے نا ہوں تاں بغیر عذر نال بوے پھر تو سارے مندے نے، بہرحال عندہما صحبین کے نزدیک پس نہیں جائز اتمام نفلوں کا بیٹھ کر بغیر عذر کے بعد شروع کرنے کے کھڑے ہو کر، یہ جائز نہیں اصلاً بلڑ کلڑ۔ صحبین فرماندے نے بھی جدوں کھلو کے شروع کر دیتے تے مجبوری بھی کوئی نہیں، ہن بہ کے پڑھے گا تو ٹوٹ جان گے، نماز ختم ہو جائے گی، یہ جائز ہی نہیں ہے گی۔ یہ کون فرماندے نے؟ دلیل سنو، اس لیے کہ شروع اے تابرا یا تابرو اعتبار اے نقل کیتا ہے فا تابرو یا اولل ابصار سے، تو فا تابر دا مطلب ہے بھی قیاس کرو، عقل کرو، اے چیزاں سوچو، تاں واسطے پھر وہ معتبر اعتبار دا لفظ استعمال کر دینے بمانا قیاس کرنا، کی کرنا؟ اس لیے کہ شروع قیاس کیا گیا ہے نظر کے ساتھ، دھیان کرے جے، اور وہ بندہ جو نظر مانے 2 رکعت نماز کی کھڑے ہو کر، نہیں جائز اس کو یہ کہ پڑھے 2 رکعتوں کو بیٹھ کر بغیر عذر کے، پس اسی طرح جب شروع ہو گیا ان میں، دیکھو ایک نفل اجے شروع نہیں کیتے تو اپنے ذمے کر لے میں 2 رکعتاں نفل منت منی تے پھر شروع کیتے، انہاں وچ امام صاحب بھی فرماندے نے کھلو کے پڑھنے نے بہ نہیں سکتا، تے صاحبین فرماندے نے کہ جدوں شروع کر لے تو ادوں بھی تو یہ مسئلہ ہے بھی شروع کرنے والا اتمام لازم آ گیا، کی آ گیا؟ تو جدوں اتمام لازم آ گیا تو پھر جویں دے شروع کیتے ایویں ہی پورے کرے جی، مجبوری بن گئی ہو تو فرضاں وچ بھی پیچھے پڑھ چکے ہو بھی کھلوتیا تکلیف ہو گئی تو بہ جائے، بہ بھی نہیں سکتا تو لمحہ پہ جائے، اجازت اس نوں، گل ہے کہ عذر نہیں ہے تو لہٰذا پھر جویں شروع کیتے نے نا، جویں نظر مننے کہ میں 2 کھلو کے پڑھاں گا تو بہ کے نہیں پڑھ سکتا، ایویں نفل جدو کھلو کے شروع کر دیتے التزام کر لیا لہذا ایویں پورے کرے جی، سنیں جے گل، اے جے کنہ دی دلیل بھی اے نظر دی طرح ہو گئے، امام صاحب دی طرف ہوں جواب ہونا ہے کہ اے جڑے نظر منی ہے اے ہور شے وے تے جڑے شروع کیتے نے اے ہور شے وے، نا فرق قیاس نہیں کر سکے۔ ہوں سنیا جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے دلیل یہ ہے کہ لازمانہ شروع کے ساتھ، بے شروع کیتے تو لازم آگے پورے کرو، باوجہ ضرورت معدہ کے بچانے کے بطلان سے۔ ادو ویکھو 2 رکعت نماز نفل، اور میں سمجھا رہا ہاں اللہ اکبر کر لئیے، کر کے تو بہ گئے، ہن اللہ اکبر تو بعد کچھ وقت گزریا ہے جیڑا انہیں پڑھ لیا نماز پڑھ لیے، ہن اگا اینو لازم تاں کیتا ہے تاکہ جیڑا حصہ نماز دا ادا ہو گیا معدہ بطلان کو بچ جائے، کندے کو بچ جائے؟ تو ادھر قرآن دا حکم ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، تے جڑے نفل نیت کیتے نے عمل ہے کہ کوئی نہیں، تے قرآن کیا نا اپنے اعمال نو باطل، تے اے معدہ جڑا ایک سیکنڈ دا بھی ہو گیا تکبیر تو بعد، اے تو تاں بطلان کو بچے گا جی اس تے لازم کرو بے پوریاں کر۔ تو امام صاحب فرماندے نے کہ شروع کے سبب جو لزوم ہے وہ تو معدہ، وہ نماز کا حصہ جو ادا ہو چکا ہے اس کو بطلان سے بچانے کی مجبوری کی وجہ سے ہے،
اور بچانا اس کا وسیانت ہوا ہو، اور بچانا بندے بچانا اس کو، کس کو؟ اس جو معدہ ہے اس کو، کس سے؟ ان ہو، بطلان سے، یہ بچانا نہیں موقوف کھڑے ہونے پر باوجہ صحیح ہونے اس کے، بغیر اس کے بھی۔ تو انہوں نفلاں نو بچانا ضروری نہیں بھی کھلو کی پورے کرے تو تاں ہی بچن گے، کیونکہ بہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اور ضرورت کا قانون ہے کہ ضرورت تقدر و بے قدرہا، اور ضرورت اونی ہوندی ہے جنی ہوندی ہے، ضرورت اس تو بعد نہیں، لہٰذا اب ان کو پورا کرنا اس پر لازم ہے، خواہ کھڑے ہو کر کرے خواہ بیٹھ کر۔ اے امام صاحب دی دلیل، خلاصہ منع ہے ہونا شروع کا موجب اس کے لیے کل میں، کہ شروع جو ہے وہ واجب کرنے والا ہے اس کے لیے کل میں بھی، جنہ جمیں شروع کیتا اومی لازم کرے، اومی پورا کرے، اس لیے کہ شروع نہیں واجب کرتا بندے پر جڑا اللہ اکبر کیتا ہے، مگر اصل اس کا کہ شروع ہوا ہے اس میں، وہ جڑا شروع کیتا ہے نا نماز لازم ہوگی اس اتے، اے نہیں لازم ہویا کہ بھی ہن جویں شروع کیتی ایویں پوری کر۔ اور منع ہے الحاق شروع کا نظر کے ساتھ مطلقاً، بلکہ اصل فعل کے واجب کرنے میں۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کے مولوی جی اپنے اوپر نماز لازم کی ہے، قیام لازم اس لیے کہ باوجہ بچانے معدہ کے بطلان سے، اور یہ بات تو حاصل ہو جائے گی اس اصل کے وجوب کے ساتھ، اصل اس کا کہ شروع ہوا ہے اس میں، سوائے خصوصیت صفت کے، اگر نہ ہو وہ صفت خود واجبات سے، وہ اصل کے واجبات سے جس میں شروع ہوا ہے، برخلاف نفل کے، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ پچھلی گل سمجھا جائے کہ بندہ جب شروع ہو جائے جس چیز میں، اگر اس میں شرعن واجب ہے کہ اس طرح کرنا ہے تو پھر تو کھڑا ہونا ہے، لیکن جب شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ، کھڑے ہو کر پڑھ، جب اس نے کھڑے ہو کر شروع کیے، اب اس پر جو لازم آیا وہ یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اس معدہ کو باطل نہیں کرنا، تو لہٰذا اب اس کے ساتھ صفت بھی جوڑ دیں کہ اس پر کھڑا ہونا بھی لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اور برخلاف نظر کے، نظر تو وہ اپنے اوپر خود لازم کر رہا ہے کہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، مراد کھڑے ہو کر یہ۔ اچھا جی، اور اسی لیے توجہ کرے جے، ایک جزی پیش کر دے جے، اور اسی لیے اتفاق کیا علماء نے اس بات پر کہ اگر نظر مانی حج کی پیدل، کسی نظر مانی کہ میرے ہوتے حج، میرے ذمہ حج ہے لیکن پیدل کی پیدل، تو لازم ہے اس کو صفت مشی کے ساتھ، تو ہن پیدل ہی حج کرے، یہ لازم ہے سنو، ہن سنو۔ اور اگر شروع ہوا حج میں پیدل تو نہیں لازم اس کو اس طرح، منت کو نہیں منی، ویسے ٹر کے حج شروع کیتا ہے تو تھکیا کو نہیں، سواری تو بہ سکتا ہے، یہ وہی حساب ہے، نہیں سمجھی؟ ایک کہ پہلو منت منی کہ پیدل حج کرنا ہے، ہن پیدل لازم ہے، تے منت نہیں منی، حج پیدل شروع کر دیتا ہے، جی میں نفل شروع کر دیتے تو ہن لازم نہیں کہ سواری تو نہ بوے، پیدل ہی چلے، سواری تو بہ سکتا ہے۔ اسی طرح نفل بھی نے جی، نظر وچ تے جڑے شروع کیتے نا فرق ہے جی، اے دیکھو پھر امتحان کرا جی، پھر نہیں فرق درمیان اس کے کہ بیٹھے رکعت اولا میں یا ثانیہ میں، جس رکعت وچ بہ جاوے اور نفل شروع کر کے، باوجہ مطلق ہونے اس شے کے جو ذکر کی گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھا جائے، بہرحال اگر بیٹھا شفع ثانی میں 4 دی نیت کی تھی مولوی جی، 6 دی 8 دی 10 دی، اگوں آ جائے گا بھی ایک نیت نال کنے نفل پڑھ سکتے ہیں، تو اگر بیٹھا شفع ثانی میں تو پس مناسب یہ ہے کہ جائز و صاحبین کے قول پر بھی ظہر اور جمعے کی سنتوں کے غیر میں، اس لیے کہ ہر 2 رکعتیں نفلوں سے نماز علیحدہ ہے، ان قریب آئے گی کلام اس پر انشاءاللہ تعالی۔ زور دیاں 4 سنتاں تے جمعے دیاں پہلیاں 4، انہاں نوں فرضاں طرح ایک پوری نماز منیا گیا ہے،
ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਫਲ ਨੇ, ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ, ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ 4 ਨਫਲ, ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਨਫਲ, ਤਰਾਵੀਖ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ 4 ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਹਿਬੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ 2 ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ 2 ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤਹਰੀਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ? ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੀ ਜੀ ਗੱਲ? बहरहाल अगर शुरू हुआ नमाज में बैठकर शुरू की थी, फिर खड़ा हो गया पहली रकत में या उसमें जो बाद है उसके, और पूरा किया उसको खड़े होकर, तो पस नहीं खिलाफ इसके जवाज़ में। इस में सब का इत्तेफाक है। बस शुरू की थी ते पूरी की थी, ये जायज़ है। ये गल ततव्वो दी है, समझते पे हो? ये होंदा उल्टे। इस उत्ते दलील सुनो, बावजह उस शय के जो सही साबित है आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि सरकार शुरू फरमाते ततव्वो बैठ कर, पर सरकार पढ़ते विरदा हुआ अपना विरद। अपने विरद तो मुराद है जिन्नी सरकार किरात करते सन की, सरकार पढ़ते अपने विरद को, हत्ता कि जब बाकी रह जाती 10 आयतें और उनकी मिसल, सरकार खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। इस वास्ते ना जिस सहाबी ने पूछा सी उम्मुल मोमिनीन कोलों कि सोने तहज्जुद किवें पढ़दे सन, फरमाया तुहाडे विच ताकत नहीं उंज दी तहज्जुद पढ़ने दी, तहज्जुद पढ़िया करो। फिर तफसील सोने दसी सरकार दे भी किस तरह सरकार पढ़दे। ते वेखो ना भी सरकार पढ़दे रहिंदे ते जदों 10 आयतां या 10 दी मिसल रह जाण ते असीं ते तहज्जुद पढ़िए ते पढ़ने सिर्फ कुल शरीफ है जी, ते लेकिन कि सोने दी तिलावत जिहड़े 10 आयतां रह जांदियां या कुछ ज़्यादा तो सरकार खड़े हो जाते, सरकार खड़े हो जाते। और सरकार करते इसी तरह रकत सानिया में भी कि दूजी भी पहले बह के काफ़ी देर सरकार तिलावत कर दे, फिर सरकार खड़े हो जाते। लेकिन ये शुरू में नहीं, ये आखिरी सरकार की उम्र मुबारक जदों गालबन तकरीबन 62 या 63 साल च पहुंची सी ना, ये उदों की गल हदीस पाक च वजाहत आ जाएगी जी, यानी बकायदा इंज मामूल नहीं, लेकिन चूँकि साबित है लिहाजा भी मसला बन गया जी। अच्छा जी, अगला मसला समझा जे, बड़ी अजीब गल, अजीब नहीं मसला। इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह अगरचे ये मसला मुक गया पिछला हदीस दा। इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह अगरचे नहीं बनाते तहरीमा, ऐसी तहरीमा जो मुनाकिदा हो कुऊद के लिए, मुनाकिदा लिल क़ियाम, हत्ता के नहीं जायज़ मरीज़ की नमाज खड़े होकर जबकि सही हो जाए अला सलात ही कायदन, लेकिन उन्होंने नहीं मुखालफत की। यहाँ वो पीछे इमाम मोहम्मद साहब का मसला आया सी कि कोई बंदा मरीज़ है तो बह के नमाज पढ़ता पिया सी की रुकू सजूद नाल, ते अचानक ठीक हो गया है। तो इमाम साहब तो फरमाया सी साहब शेखैन ने फरमाया खड़ा होकर पूरी कर लवे, याद आया? इमाम मूसा फरमाया नहीं, पता है ना। अगली जुजी में इत्तेफाक सी भी लम्या पै के पढ़ता पाया सी तो ठीक हो गया है, तो हुण नमाज ख़त्म हो गई, अस्तानिफ आई। लेकिन आंदे ने अगर जे इमाम मोहम्मद साहब का कानून यही है, इत्थे जिहड़ी जुजी चलती पई कूक वो चलती पई है कि नफल शुरू कीते बह के ते विच खलो गया तो ठीक है। आंदे ने इमाम मोहम्मद साहब के नज़दीक तो यह सी जिहड़ी तहरीमा है ना बह के, इस तहरीमा उत्ते खलो के नमाज की बुनियाद ठीक नहीं, पिछे में नहीं आया। लेकिन आंदे ने इत्थे आपने खिलाफ नहीं किया, इत्थों ना आख्या ठीक है। हुण समझ आई जी भी यह जरा मसला इहदे विचों ना आख्या भी ठीक है भी नफल बह के शुरू कीते तो फिर तो ठीक है। आओ देखो, लेकिन नहीं मुखालफत की आपने पूछोगे ना। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह अगरचे नहीं बनाते तहरीमा को, ऐसी तहरीमा जो शुरू हुई मुनाकिदा हुई बैठ कर, क्या नहीं बनाते मुनआकिदा लिल क़ियाम, बहने वाली तहरीमा होते अगली नमाज खलो के पढ़िए,
وہ ساری نماز دا مدار تے پہلی تکبیر تحریمہ ہی ہے نا. بے ایک تحریمہ نال انیاں رکعتاں بلا ہوئے تو آپ دے نزدیک ٹھیک نہیں. حتیٰ کہ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ آپ دے نزدیک مریض کی نماز جائز نہیں کھڑے ہو کر جب کہ صحیح ہو جائے اپنی نماز پر جو بیٹھ کر شروع کی تھی. مسئلہ ہے کہ نہیں پیچھے؟ لیکن نہیں مخالفت کی یہاں اس لیے کہ تطوع کی تحریمہ نہیں منعقد ہوتی بیٹھنے کے لیے البتہ، بلکہ وہ قیام کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ قیام اصل ہے کہ وہ قادر ہے قیام پر، پھر جائز ہے اس کے لیے ترک کرنا قیام کا شرعاً. وہ فرماتے اصل میں بندہ ہے جو صحت مند ہے اس کے لیے اصل تو یہ ہے کہ بھی نماز نفل کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن شریعت نے اس کو اجازت دی ہے بیٹھ کر پڑھنے کی، لہذا اس کا کھڑا ہونا بیٹھنا ایک ہی تکبیر ہے، اس میں فرق نہیں ہے برخلاف مریض کے. اس لیے کہ نہیں قدرت رکھتا وہ قیام پر، پس نہیں منعقد ہوگی تحریمہ اس کی مگر مقدور کے لیے. تو مقدور کیا ہے؟ بیٹھ کر. کیا ہے؟ اور حدیث سابق دلالت کرتی ہے اس اعتبار پر وعلی ھذا، اور اسی پر جائز ہے اقتدا قائم کی بالقائد فی النوافل، جیسے تراویح وغیرہ اندہ ایذن لا ما ہو صحیح ہو. شیخین کے نزدیک تو فرض بھی جو بیٹھ کر رکوع سجود سے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کے فرض بھی ٹھیک ہیں، لیکن امام محمد صاحب کے نزدیک یہ جو تراویح ہیں کیا یا کوئی تہجد کی جماعت کرا رہا ہے تو وہ بیٹھ کر کرا رہا ہے رکوع سجود کے ساتھ، امام محمد صاحب کے نزدیک بھی ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی ٹھیک ہے. یہاں ٹھیک ہے، فرض ٹھیک نہیں ہے. سمجھائی جے بھائی؟ چونکہ یہاں بیٹھنا کھڑا ہونا ایک ہی ہے تو یہاں امام محمد صاحب کے نزدیک بھی تراویح اگر کوئی بیٹھ کر پڑھا رہا ہے رکوع سجود سے تو پچھلوں کی تراویح امام صاحب شیخین کے نزدیک تو فرض بھی ٹھیک ہے، لیکن تراویح اور یہ تو بطریق اولا ٹھیک ہے، لیکن یہاں امام محمد صاحب کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہے. کن کے نزدیک؟ اور جائز ہے تطوع بیٹھ کر بغیر عذر کے، اور اگر شروع کیے تطوع کھڑے ہو کر پھر تھک گیا پس کوئی حرج نہیں یہ کہ ٹیک لگا لے عصا پر یا دیوار پر یا بیٹھ جائے. من کروے بیٹھ کر بغیر عذر کے، اور اگر شروع کیے تطوع کھڑے ہو کر پھر تھک گیا بس کوئی حرج نہیں یہ کہ ٹیک لگائے عصا پر یا دیوار پر یا بیٹھ کر.